نماز کے بعد دن کی بات ہوئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، آپ کی مسجد میں الحمدللہ ہماری جماعت نے 3 دن تک قیام کیا۔ آپ حضرات نے الحمدللہ ہمیں بہت ساتھ دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی لائن کی تکلیف نہیں پڑی، ہر لائن سے راحت آپ نے جو ہے ہمارے لیے مہیا کیا، نصرت بھی کی، ملاقاتیں بھی کروائی۔ مگر ہم حضرات نے جو ہے جیسا قدر کرنا چاہیے ویسی قدر نہیں ہوئی، جیسی محنت کرنی چاہیے ویسی بھی محنت نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں معاف فرماوے۔ اب آپ حضرات سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ اب ہماری جماعت جالندھر دور جا رہی ہے اور آخری دن ہے، آخری ٹائم ہے۔ یہاں سے روانہ ہوتے وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نصیحت کر لے تاکہ زندگی پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور بہت قیمتی نصیحت ہے، نظم کے انداز میں ہے، عمل کے نیت سے سنو گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے یہ دعوت کے کام کے ساتھ ہمیں نوازا ہے۔ بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اللہ نے کام دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو مانے اس کی بھی نبی، جو نہ مانے اس کی بھی نبی۔ قیامت تک دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ دعوت کا کام اس امت کو دے دیا۔ خوش نصیب آدمی ہے جس کو دعوت کے کام کے لیے اللہ قبول کرے، اور دعوت کے کام کے ساتھ نسبت اللہ نے اس امت کی ڈالی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ بہترین امت کا اللہ نے جو لقب دیا ہے دعوت کے کام کی وجہ سے دیا ہے۔ خوش نصیب آدمی ہے جس کو دین کے کام کے لیے اللہ پسند کرے، اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو بہتر کہہ دے، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے منع کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ان کو کامیابی کا وعدہ کر دیا کہ وہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے، بہت اونچی دولت ہے۔ ہمارے ایک مولانا تھے، اللہ نے عجیب صلاحیت دی تھی، باہر ملک میں جماعت میں گئے تو وہاں کا ایک بہت بڑا جج تھا، بڑا جج، یعنی پوری سپریم کورٹ کا جج ہو ویسا بڑا جج تھا۔ وہ جج صاحب نے کے دل میں کچھ سوالات تھے، تو کہا کہ مولانا ہے، بڑے سمجھدار بھی ہے، بڑی اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے، تو ان سے جو ہے تھوڑا سا میں معلوم کر لوں تاکہ میرا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو وہ جج صاحب نے تھوڑا ٹائم فارغ کر کے مولانا سے کانٹیکٹ کر کے مولانا سے ملاقات کی، اور مولانا سے کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، آپ سے میں جواب طلب کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو مولانا کا پہلا سوال، وہ جج صاحب کا پہلا سوال یہ تھا کہ دنیا میں 73 فرقے ہیں، اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا نہیں چاہتا۔ میں تو عقلی دلیل سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری عقل میں بات آ جائے، میری دماغ میں بات آ جائے کہ حق والا کون ہے۔ میں تو عقل سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور سوال یہ کیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس لیے سمجھنا نہیں چاہتا کہ دنیا میں 73 فرقے جو ہے قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہتا ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے اس لیے ہم جنتی ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے اس لیے ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے اس لیے ہم جنتی ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے اس لیے ہم جنتی ہیں۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو ہر فرقے والا مانتا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی کے اندر ہر فرقے والا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہر فرقے والا
اپنے آپ کو حق بتاتا ہے، اور ہر فرقے میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے بڑے صلاحیت والے لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوقوف لوگ سب، ہر فرقے میں اچھے اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے میں چکرا گیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، یہ بھی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، یہ بھی کہتا ہے ہم حق پر، تو اور ہر فرقے میں سمجھدار بھی لوگ ہیں، عقل والے بھی لوگ ہیں۔ اس لیے میرا دماغ چکر میں آ گیا کہ وہ کون سا حق والا ہے۔ میں بھی میری عقل سے سوچوں گا کہ یہ حق پر ہے تو میری عقل بھی ناقص ہے، مجھے تو عقلی دلیل سے سمجھاؤ تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ مولانا نے جو ہے اس کو 2 جواب دیے۔ پہلا سوال کا جواب یہ دیا کہ 73 فرقے جو چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل فرقے بھی ہے، پھر بھی کیوں چل رہے، اس کی وجہ یہ بتائے کہ ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہے، دودھ حق ہے، پانی باطل ہے۔ اب دودھ ایک آدمی بیچ رہا ہے، پانی باطل ہے، پانی باطل ہے، اس کو چلانا ہے، پانی ہے باطل ہے، اس کو بھی چلانا ہے دودھ کے ریٹ میں۔ تو آدمی کیا کرتا ہے کہ 1 لیٹر دودھ کے ساتھ 200 گرام پانی بھی دودھ کے ریٹ میں لینا پڑے گا، شرط لگاتا ہے۔ تو ہر آدمی کیا کہے گا کہ پانی تو فری میں ملتا ہے، پانی کا ہم ریٹ کائے کو دے، دودھ دینا ہے تو دے دو، دودھ کا ہم ریٹ دے دیتے ہیں، پانی تو فری میں ملتا ہے، پانی بھی دودھ کے ریٹ میں لینا یہ کیسا، یہ ہم سے نہیں ہوگا، آپ کو دودھ دینا تو دے دو، ہم دودھ کا پیسہ دے دیتے ہیں۔ اور پانی شرط لگانا نہیں، دودھ نہیں دیں گے، پہلے پانی بھی لینا پڑے گا 200 گرام، تو اس کا دودھ بھی نہیں بکتا، اس کا دودھ بھی نہیں بکے گا، وہ بیٹھا رہے گا کہ کوئی آدمی پانی نہیں خریدے گا، پانی باطل ہے، کبھی کوئی آدمی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب وہ پانی باطل ہے، چل نہیں رہا ہے، اس کو چلانا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، اب وہی 1 لیٹر دودھ کے اندر 200 گرام پانی ملا دو، اب 200 گرام پانی ملا دیا، اب سامنے کیا نظر آتا ہے، دودھ نظر آتا ہے، پانی ہے مگر کیسا ہے، چھپا ہوا ہے، پانی ہے مگر چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب وہی پانی والا دودھ ڈاکٹر بھی خریدتا ہے، انجینئر بھی خریدتا ہے، کلیکٹر بھی خریدے گا، بڑا آدمی بھی خریدے گا، چھوٹا آدمی بھی خریدے گا، صلاحیت والا بھی خریدے گا، ہر آدمی خریدتا ہے، کیوں کہ دودھ ہی نظر آ رہا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو دنیا میں جو 73 فرقے جو چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بتائی کہ سامنے حق ہوتا ہے، سامنے قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، سامنے اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، باطل چیزیں چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ اب جو چھپی ہوئی چیز ہے، نظر ہی نہیں آ رہی ہے، سامنے قرآن حدیث سامنے رکھتے ہیں تو ہر آدمی جو ہے قبول کرتا ہے، ہر آدمی جو ہے مانتا ہے کہ نہیں بات صحیح ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کی بات ہے، آپ حق پر ہیں۔ ہر آدمی جو ہے سامنے قرآن حدیث کو دیکھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دیکھتا ہے، اور فرما کے سارے فرقے چل رہے ہیں، باطل ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک تو جواب مل گیا کہ دنیا میں 73 فرقے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ سامنے قرآن حدیث رکھتے ہیں، باطل چیزیں چھپی رہتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ عقلی دلیل سے وہ حق والا کون ہے، حق والا کون ہے، اگر یہ سمجھنا ہے، حق والا کون ہے یہ سمجھنا ہے۔ اب پیور دودھ کون سا ہے، جس میں پانی بالکل نہیں ہے، اب وہ کیسے، وہ تو عقلی دلیل سے آپ کو سمجھنا ہے۔ اس لیے دوسرا جواب یہ دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی نبی آئے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے، آپ حق پر تھے نہ حق پر تھے، تو سارے کے سارے نبی حق پر تھے، اور نبی کی بات کو جس نے مانا ہے وہ حق پر تھے نہ حق پر تھے، جس نے نبی کی بات کو مانا وہ بھی حق پر ہے، جس نے نبی کی بات کا انکار کر دیا وہ نہ حق پر ہے۔ تو علامت کیا، دلیل کیا، ماننے والوں کی علامت کیا، نہ ماننے والوں کی علامت کیا، حق والوں کی علامت کیا، نہ حق والوں کی علامت کیا۔ آپ تو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، علامت بتانی پڑے گی، نشانی بنانی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کو جو ناحق والے تھے تو وہ تکلیف پہنچاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، اور جو حق والے انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ برداشت کرتے تھے، کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو پتھر نہیں مارا، تمام نبیوں کو ستایا گیا، تمام نبیوں کو تکلیف پہنچائی گئی، اور سب سے زیادہ تکلیف ہمارے نبی کو پہنچائی۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو تکلیف پہنچانے والے، برا بھلا کہنے والے، وہ سب ناحق والے ہیں، اور حق والے کی علامت کیا کہ برداشت کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ پھر صحابہ کرام کے زمانے میں جو اللہ کے نبی کی بات ماننے والے تھے، جو حق پر تھے،
اور جو نبی کی بات کو نہیں ماننے والے تھے وہ ناحق پر تھے، ان کی بھی یہی علامت رہے کہ ناحق والے صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے تھے، برا بلا بھی کہتے تھے، پتھروں پر پتھر بھی مارتے تھے، انگاروں پر گھسیٹا گیا، خون اور چربی سے آگ بجھی ہے۔ تو جو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے والے تھے، برا بلا کہنے والے تھے، گالیاں دینے والے تھے، وہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ ناحق والے ہیں۔ اور حق والوں کی علامت، صحابہ کرام کی علامت بھی یہی رہی کہ وہ برداشت کرتے تھے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ حق والوں کی علامت ہے، ہر زمانے میں یہی علامت رہی ہے، اولیاء کرام میں بھی یہی علامت رہی ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر یہ تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، ان کو بھی لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، مسجد سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اب یہ بیچارے جو ہے برداشت کرتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ ہی اپنے عقل سے سوچ لو کہ حق والا کون ہے۔ جج صاحب نے سمجھ گئے، حق سمجھ میں آ گیا، حق سمجھ میں آ گیا۔ آج ہماری عقل نے بھی تسلیم کر دیا کہ حق والی جماعت کون سی ہے۔ اور اسی وقت جج صاحب نے ارادہ کیا کہ میں چاہے جج ہوں مگر میں بھی اب 4 مہینے لگاؤں گا۔ حق سمجھ میں آ گیا۔ آج ہمیں حق سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ دعوت کے کام معمولی کام نہیں ہے، بہت اونچا کام ہے، اس لیے دعوت کے کام کو آدمی حق سمجھ کر کرے اور یقین کے ساتھ کرے۔ یقین ضروری ہے، آدمی کو اندر کا یقین چلاتا ہے۔ آدمی کا یقین، آج ہمارا جو ہے یقین کاروبار پر ہے، تو کاروبار کے پیچھے 10 گھنٹہ لگانا، 8 گھنٹہ لگانا آسان ہے۔ کھیتی والا کھیتی پر یقین کے ساتھ کھیتی کرتا ہے۔ اب رات کو بجلی آئی، لائٹ آئے تو رات کو جو ہے کھیتی میں جو ہے کام کرنے کے لیے بھی جائے گا، اور اس کی جو ہے مزدوری، ٹھنڈی کے موسم ہوگی پھر بھی جو ہے وہ کام کرنے جائے گا۔ تو اندر کا یقین مجبور کرتا ہے کہ اس سے میرے کام بنیں گے، اس سے میری ضرورتیں پوری ہوگی، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ اور وہی یقین دعوت کے کام پر آئے گا کہ دعوت کے کام میں اللہ کا کام کروں گا کہ اللہ میری مدد کریں گے، اللہ میری ضرورت پوری کریں گے، اللہ میرے کام بنائیں گے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب یقین آئے گا دعوت کے کام سے کام بننے کا، دعوت کے کام سے اللہ کی مدد کا یقین آئے گا، تو دعوت کے کام کو بھی آدمی جو ہے کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اندر کا یقین چلاتا ہے۔ آج یقین کی کمزوری کی وجہ سے بوجھ پڑتا ہے۔ آدمی جو ہے 3 دن جانا ہے تو بوجھ کیوں پڑتا ہے کہ اندر کا یقین کمزور ہے۔ آدمی کو جو ہے گش کے اندر بیٹھنا ہے تو بوجھ کیوں پڑتا ہے کہ یقین کی کمزوری، شک ہے کہ میں گش میں بیٹھوں گا تو میرا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ شک کی بنیاد پر آدمی نہیں چلتا، یقین کی بنیاد پر آدمی چلتا ہے۔ اب ایک آدمی کو یہاں سے جانا ہے، بنگلور جانا ہے، تو آدمی پوچھے گا کہ وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، تو تحقیق کرے گا کہ وہ بنگلور جانے کا راستہ کون سا ہے۔ اب ایک آدمی کو پوچھا، اس آدمی نے سر کھجاتے یوں کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ راستہ بنگلور جاتا ہوگا۔ بتاؤ گاڑی سٹارٹ کرے گا؟ شک ہے، شک کی بنیاد پر آدمی نہیں چلے گا۔ دوسرے آدمی کو پوچھے گا بھائی بنگلور جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا کہ سیدھا راستہ بنگلور جا رہا ہے، فوراً گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ آدمی یقین کے ساتھ چلتا ہے۔ اب آگے گیا، 2 راستے آگے، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے، بورڈ لگا ہوا نہیں ہے، تو فوراً جو ہے بریک مارے گا، گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ بریک مار کر جو ہے تحقیق کرے گا، پوچھے گا بائک والے سے، رکشہ والے سے، گاڑی کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بنگلور جانا ہے، کون سا راستہ ہے؟ اب اس آدمی نے کہا کہ سیدھا راستہ بنگلور جا رہا ہے، فوراً جو ہے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ جب تک یقین نہیں آئے گا تب تک چلے گا نہیں۔ آدمی شک کی بنیاد پر نہیں چلتا، یقین کی بنیاد پر چلتا ہے کہ دعوت کے کام کو بھی آدمی یقین کے ساتھ کرے گا تو آدمی جمع رہے گا۔ کہ دعوت کے کام کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، کہ دعوت کے کام سے جیسے صحابہ کرام دعوت کے کام یقین کے ساتھ کرتے تھے، اس میں ہمارے 100% کامیابی ہیں۔ تو تکلیفوں میں بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، تکلیفوں میں بھی فرمایا کہ آواز نکلتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اندر کامیابی نظر آئی تھی کہ میں دین کے کام کے لیے تکلیف برداشت کرنا، خوشی محسوس ہو رہی تھی، بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور یقین کے ساتھ کام کرتے تھے۔ پکے ہوئے باغات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جانا آسان، کیوں کہ یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ کا کام کروں گا، اللہ میرا کام کریں گے، اللہ میری مدد کریں گے۔ اس لیے یقین کے ساتھ دعوت کا کام کا آدمی کرے گا تو آدمی ہر حال میں جمع رہے گا، اس لیے اندر کا یقین چلا تھا، شک نہیں چلا تھا۔ ایک آدمی جو ہے لکڑیوں کا جو ہے ٹکڑے بنا رہا تھا، پیس بنا رہا تھا، تو اس کا کام تھا، تو ایک مالدار آدمی تھا، اس نے بلایا کہ بھائی چلو میرے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو کریں گے، ہمارا کام ہی ہے۔ بولے کتنی مزدوری لگے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 روپے مزدوری لگے گی، اتنا سارا کام ہے۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو آپ کو جو ہے 1000 کی جگہ میں 1200 دوں گا، مگر میرا کام جلدی کرنا، فٹافٹ، دیر مت کرنا۔ تو 1200 روپے طے کیا، تو 1200 روپے ملنے کا یقین
کہا کہ جلدی کام کرنا ہے، تو وہ جو ہے صبح میں 3 بجے 4 بجے آ گیا، آ کر جو ہے لکڑ کے پیس بنانا شروع کیا کہ جلدی کام پورا کرنا ہے، 1200 روپے دینے کو کہا ہے۔ اب دوپہر ہو گئی، گرمی کا دن تھا، پسینہ پسینہ آ رہا ہے۔ اب بچہ جو ہے ٹفن لے کر آیا کہ جو ابا ابا کھانا کھا لو، تو کھانے کو بھی تیار نہیں کہ جلدی کام پورا ہو جائے۔ تو اس کو کون مجبور کرتا ہے؟ وہاں اندر کا یقین مجبور کرتا ہے کہ مجھے 1200 روپے ملے گا، اور تھک گیا، اور تھکن بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، پسینہ پسینہ آ رہا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے، اور جو ہے کام پورا کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ بولے میں لکڑوں کے پیس بنا رہا ہوں۔ کس کا کام کرے گا؟ فلاں شیخ صاحب کا۔ ارے وہ شیخ صاحب کا کام کرے ہو کہ ہاں، کتنا طے کیا؟ کہ میں نے 1000 کہا ہے، وہ 1200 دینے کو کہا ہے۔ تو اس آدمی نے کیا کہا کہ وہ شیخ صاحب کا کام کرے ہو اور وہ تمہیں 1200 روپے دے گا، میں 100 روپیہ مانگتا ہوں، 4 سال ہو گئے، میری چپلیں ٹوٹ گئی، ابھی تک مجھے 100 روپے نہیں دیتا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال سے 100 روپے کے لیے میں چکر کاٹتا ہوں، اور 100 روپے مجھے نہیں دے رہا ہے، اور یہ تمہیں 1200 روپے دے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جو یقین تھا وہ شک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پہلے یقین تھا 1200 روپے ملنے کا، تو آدمی 3 بجے اٹھ کے کام شروع کر دیا تھا، آدھا کام بھی ہو گیا، مگر اب شک پیدا ہو گیا۔ اب شک کی بنیاد پر آدمی چلتا نہیں ہے، آدمی کی یقین کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اب شک پیدا ہوا تو پریشان، اب ہتھوڑا بھاری ہو گیا، اب ہمت نہیں ہو رہی ہے کام پورا کرنے کی کہ 1200 ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس نے جو ہے کام وہی بند کر دیا اور گیا شیٹھ کے پاس، بہانہ بنایا اور کہا کہ دیکھو شیٹھ صاحب، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے اور ایمرجنسی مجھے ابھی جانا ہے، آپ جو ہے مجھے 600 روپے دے دو۔ آدھا کام ہو گیا تھا تو کہ 600 روپے مجھے دے دو۔ شیٹھ صاحب نے کہا کہ دیکھو تم پورا کام کر لو، 1200 لے جاؤ۔ بولا کہ نہیں، میری مجبوری ہے، مجھے ابھی 600 تو دینا ہی پڑے گا، بچہ بیمار ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب شیٹھ صاحب نے 600 روپے دے بھی دیا۔ دینے کے بعد اب شک پیدا ہوا ہے، اب وہ کام پورا کروں نہیں کروں، 600 تو دے دیا، اب باقی کا 600 نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کو 100 روپے نہیں دے رہا ہے، تو مجھے بھی یہ تو 600 بھی بعد میں دے گا بھی نہیں، ابھی تو کام پورا کروانے کے لیے 600 دے دیا ہے۔ مگر وہ شک جو ہے نا آدمی کو نہیں چلا تھا۔ وہ شیٹھ صاحب کو کہنے لگا کہ شیٹھ صاحب اب آدھا کام باقی ہے، وہ آپ دوسرے سے کروا لینا، میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ شیٹھ نے کہا کہ نہیں، تم پورا کرو، تم نے ذمہ داری لی ہے کہ نہیں، میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ شیٹھ نے اور کہا کہ 800 روپے لے لینا، 200 اور لے لینا، مگر کام پورا کرو۔ وہ 800 میں بھی تیار نہیں ہوا، کیونکہ شک کی بنیاد پر آدمی چلتا نہیں ہے۔ شیٹھ نے کہا کہ 1000 اور لے لینا، مگر وہ کیونکہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، آدمی کو شک پیدا ہوا ہے، دے گا کہ نہیں دے گا۔ اب وہ شک کی بنیاد پر آدمی 1000 میں بھی کرنے کو تیار نہیں، کیوں؟ آدمی اندر کا ہے۔ اس لیے دعوت کے کام پر اگر ملنے کا یقین ہوگا، کام بننے کا یقین ہوگا، تو آدمی جو ہے قربانی ہزاروں کا نقصان برداشت کرے گا، گیس والا عمل نہیں چھوڑے گا۔ اندر کا یقین چلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھو دکانیں بند کر کے چلے میں جاتے ہیں، کاروبار بند کر کے گیس میں بھی جڑ جاتے ہیں، رکشہ والا رکشہ کھڑی کر دیتا ہے اور گیس والا عمل ناکام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کون چلاتا ہے؟ ان کا یقین بنا ہوا ہے، قربانی دی تھی 4 مہینے، اللہ کی مدد دیکھی ہے، اب اندر کا یقین چلاتا ہے کہ رکشہ بند ہو جائے گی چلے گی، مگر میرا گیس نہیں چھوٹے گا۔ 40 دن جانا ہے، رکشہ گھر پہ چھوڑ دیتا ہے، رکشہ کھڑی کر دیتا ہے، 40 دن لگائے گا۔ کون مجبور کرتا ہے؟ اندر کا یقین مجبور کرتا ہے۔ ہر حال میں آدمی جاتا ہے، کوئی کرے نہ کرے، مجھے کرنا ہے۔ تو آدمی کو دعوت کے کام کو یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اپنا کام سمجھ کر کرنا ہے۔ اور دعوت جیسے دکان کو آدمی اپنا سمجھ کر کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، اس کو بوجھ بھی نہیں پڑتا، کیونکہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ اس لیے دعوت کے کام کو بھی آدمی یوں سمجھے کہ میرا کام ہے، گز والا عمل میرا ہے، مشورہ میرا ہے، 3 دن جانا ہے میرا کام ہے، 2 گز کرنا ہے میری ذمہ داری ہے۔ اپنا سمجھے گا تو آسان ہو جائے گا، اپنا نہیں سمجھے گا تو فرما کو بوجھ پڑے گا۔ آج دعوت کے کام میں سے جو جان نکلی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہمارا کام ہے، ہمارا سمجھا ہے، تو اندر سے روح نکل گئی۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک باپ کے جو ہے 5 لڑکے ہیں، اور 5 لڑکوں کو باپ کیا سمجھتا ہے؟ یہ بھی میرا لڑکا ہے، یہ بھی میرا لڑکا ہے، یہ بھی میرا لڑکا ہے۔ تو 5 لڑکوں کی پرورش کرنا آسان، 5 لڑکوں کے کپڑے بنانا آسان، 5 لڑکوں کی ضرورت پوری کرنا آسان، 5 لڑکوں کی شادی کرنا آسان۔ ایک لڑکا بیمار ہو گیا 5 میں سے، اور ڈاکٹر نے کہا 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو آدمی اپنا مکان بیچ کے بھی علاج کرائے گا کہ بیٹا میرا ہے۔ علاج کس کو کرانا ہے؟ میں کراؤں گا کہ بیٹا میرا ہے۔ اپنا مکان بیچے گا، اپنی سب کچھ جائیداد بیچے گا، اپنے بیوی جو ہے اپنا زیورات بیچے گی، ماں اپنی زیورات بیچے گی، اور بیٹے کا علاج کرائے گا، کیونکہ بیٹا میرا ہے۔ علاج کس کو کرانا ہے؟ مجھے کرانا ہے۔
اب ہر تقاضا پورا کرنا باپ کے لیے آسان، جب آسان ہوا کہ یوں سمجھتا ہے کہ بیٹا میرا ہے۔ اب 5 لڑکے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ باپ کو میرا نہیں سمجھتے، بیٹے کو میرا سمجھتے ہیں۔ بیٹے کے لیے 5 لاکھ کا خرچ کرنا آسان، اب باپ بیمار ہو جائے گا، باپ کے لیے کہا کہ 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو پانچوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے کہ میرے اکیلے تھوڑی ذمہ داری ہے، میں اکیلا تھوڑی ذمہ، ہمارے 5 بھائیوں کا باپ ہے۔ اب باپ کے لیے اپنا مکان نہیں بیچے گا، باپ کے لیے اپنے زیورات نہیں بیچے گا، کیونکہ باپ کو میرا نہیں سمجھا، باپ کو ہمارا سمجھا ہے۔ آدمی جو ہے نہ باپ کا صحیح علاج ہوگا، نہ باپ کی صحیح جو قدر کرے گا، نہ باپ کو صحیح کپڑے ملے گے۔ کیوں کہ باپ کو میرا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، باپ کو سمجھنے کا ہمارا باپ ہے۔ جب ہمارا سمجھا تو جان نکل گئی، اندر سے روح نکل گئی۔ نہ باپ کا صحیح 5 لاکھ کا خرچہ ہوگا، ہر لڑکا جو ایک دوسرے کا منہ دیکھے گا، کیونکہ میرا سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس لیے دعوت کے کام کو ہم نے کیا سمجھے کہ ہمارا کام ہے، اس لیے اندر سے روح نکل گئی ہے۔ 5 لڑکے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے، ویسے ہی پوری گاؤں والے مل کر صحیح کام نہیں کرتے، کیونکہ پھر ہمارا سمجھا ہے۔ دعوت کے کام کو یوں سمجھے کہ میرا کام ہے، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے۔ ایک آدمی جو ہے مرد مجاہد تیار ہو گیا، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے، تو پھر دیکھو آسان ہو جاتا ہے کام۔ ایک آدمی اگر 5 عمل کرنے والا پورے گاؤں میں اگر تیار ہو گیا، کوئی کرے نہ کرے مجھے گشت کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے تعلیم میں مجھے بیٹھنا ہے، کوئی کرے نہ کرے 2.5 گھنٹہ مجھے فارغ کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے 2 گز مجھے کرنا ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہی ہے، میرا کام ہے، اگر ایک آدمی اگر پورے گاؤں میں تیار ہو گیا تو اللہ پاک 1 مہینے کے اندر اندر دوسرا ساتھی تیار کرے گا، اور وہی 5 عمل کرنے والا تیار کرے گا، وہی قربانی والا اللہ تیار کرے گا، اس کا ساتھی اللہ بنائیں گے۔ اب 2 مہینے کے بعد میں ایک اور ساتھی تیار ہوگا، 1 سال ہوتے ہوتے 5-6 آدمی 10 آدمی ایسے تیار ہو جائیں گے کہ جو 5 عمل کرنے والے ہوں گے، مگر ایک آدمی جمنے والا تو ہو۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اکیلے آئے جم گئے، اللہ نے ان کے ساتھی تیار کر دیا، قربانی جان لگانے والے ساتھی بن گئے۔ ویسے ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے، ایک ہی آدمی کام کر رہا تھا، اللہ نے جو ہے ساتھی تیار کیا۔ کہ نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو ہم اپنا کام سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ دے گا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب آخری نصیحت سن لو۔ میرے دوستو، زندگی ایک سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو مدینہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دور ہے تو محمد کے در سے، تو شکوہ شکایت کی کوشش نہ کرنا، در مصطفیٰ پہ تو لگا اپنا بیشتر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر۔ در مصطفیٰ تو در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں ہے، در مصطفیٰ سے جو تعلق نہیں ہے تو خدا کو منانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری،
لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ محمد کا غم تو جہاں بھی کسی نے رہی زندگی تو یہی بندگی ہے۔ اگر حور جنت کی دل میں بسی ہے تو عبادت تو کیا ہے سوداگری ہے۔ یتیموں سے الفت نبی کی ہے سنت، اس سے دل چرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر راہ میں کوئی حسینہ ملے تو آنکھیں ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ لو میرا قرآن یہ ہے میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو یہی راہ جنت۔ اگر دل میں کامل یقین نہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں ہے تو تلوار اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں گردن کٹائی جھکائی نہیں تھی۔ یہ ابلیس ملعون دشمن ہمارا کہیں لوٹ نہ لے ایمان ہمارا۔ مسائل سے گھبرا کر اے نوجوانوں کہیں ڈگمگانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو اسے پھر ستانے کی کوشش نہ کرنا۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، شرافت تو یہ ہے بلائی کرو تم۔ پڑے جو مصیبت صبر سے اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، محفل ہماری کلام آخری ہے۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر ہم سے کوئی خفا ہو گئے ہو، رہے ساتھیو تم ناراض ہو کر کہیں دل دکھانے کی رہے ساتھیو تم ناراض ہو کر کہیں دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ دعا کر لو یارو جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے۔ اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمیں یاد کر کے آنسو بہا کر کہیں دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ مگر ایک عرض ہے اپنی دعا میں، ہمیں بھول جانے کی
کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ امام صاحب کا کرم بھائی کا اور بابو صاحب درود شریف پڑھ رہا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، تربیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری جماعت یہاں 3 دن تک رکی۔ یا اللہ جیسا کام کرنا چاہیے ویسا کام نہیں ہوا، جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں ہوئی۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما لے، ہماری یا اللہ غفلت کو معاف فرما لے، ہماری بے اصولی کو پکڑ نہ فرما، اور اس مسجد کو آباد فرما۔ 100% نمازی پیدا فرما، 100% یا اللہ دین کا ماحول پیدا فرما، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما، اصولوں کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما۔ اس مسجد کو یا اللہ دین کا ماحول بنا دے۔ یا اللہ یہاں سے جو 5 تاریخ سے جماعت نکلنے والی ہے اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ جن ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے ان کا نکلنا آسان فرما۔ اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، اور غیبی مدد شامل حال فرما، اور جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے امام صاحب کی یا اللہ تو بھرپور مدد فرما۔ ہمارے امام صاحب نے بہت ساتھ دیا ہے، ان کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، ان کی ہر لائن کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما، اور بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اور خصوصاً ہمارے اکرام بھائی نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اللہ انہوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ بھی کیا ہے، اللہ ان کی قربانی قبول فرما، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین عمل بدل عطا فرما، ان کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، ان کی اولادوں میں دین کی دائی شہدائی ولی پیدا فرما، ان کی ہر لائن کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما، اور یا اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، اور غیبی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے بابو بھائی کو بھی قربانی قبول فرما، ان کی بھی یا اللہ جماعت میں جانے کا ارادہ کیا ہے، ان کے گھر سے ایک آدمی کا، اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، ہر لائن کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما۔ اللہ جو ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ان کی اللہ تو بار بار مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے بابو بھائی کی مدد فرما، ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ پورے گھر والوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ غیبی مدد شامل حال فرما، اللہ غیبی مدد شامل حال فرما، روزی میں خوب برکت فرما۔ اللہ ان کے والد صاحب کی بھی اللہ بھرپور مدد فرما، اللہ ان کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرما۔ جتنے بھی ساتھیوں نے ہمیں محبت سے دیکھا ہے یا اللہ سب کو یا اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، اس بستی کو آباد فرما، 100% دین کا دائی پیدا فرما، 100% نمازی پیدا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے متوقع رہے سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ خصوصاً اللہ ہماری پوری جماعت یا اللہ بڑی قربانی کے بعد میں 4 مہینے کے لیے نکلی ہے، ہر ساتھی اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی حالات میں کوئی نہ کوئی تقاضوں میں نکلا ہے، کوئی فرصت میں نہیں تھا، بڑی یا اللہ قربانی کے ساتھ میں ساتھی آئے ہیں، ان کے ہر لائن کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما۔ اللہ تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہمارے ہر ساتھی کی بھرپور مدد فرما، ان کے گھر والوں کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور اللہ پوری جماعت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، ہر لائن کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ تو غیبی مدد شامل حال فرما، یا اللہ محبت کے ساتھ اصولوں کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ہمدردی محبت پیدا فرما، اور ہمارا سفر آسان فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما، جن سرور سے پناہ چاہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما، پوری مکمل جماعت بن جائے، اس کی شکل صورتیں پیدا فرما، نکالنے والی ذات تیری ہے، دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر ایک کو یا اللہ آسانی کے ساتھ یا اللہ قربانی کے ساتھ یا اللہ جو نکل رہے ہیں اللہ تو بھرپور مدد فرما، آزمائش مت فرما، سہولتیں پیدا فرما، ہماری پوری جماعت کی بھی بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنے والوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا قبول نہیں ہے پھر بھی تو قبول فرما، تجھے کون پوچھنے آئے گا کہ تو نے کیوں دعا قبول کیا ہے۔
یا اللہ تو رب ہے، یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، یا اللہ جنت جہنم کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مختصر دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔